کہ جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہو، بلکہ ختم نبوت کے معاملے میں ذرا بھی شک کرنے والا ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی بنایا ہے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ اور عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ استاد خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ تمہیں دنیا کے مفادات چاہیے، دنیا کی روشنیاں چاہیے، بات اسلام کے دفاع کی ہو، حضور کی شان کی دفاع کی ہو، پھر اپنے گھر میں بیٹھے رہنا یہ ایمان کا تقاضا نہیں۔ کمزور معیشت کے ہونے کے باوجود مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال باسعادت کے بعد فوری طور پر حالات دگرگوں ہوئے اور بے شمار فتنے کھڑے ہو گئے۔ کہیں پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی روانگی کا مسئلہ، کہیں نئے جو مسلمان ہوئے تھے قبیلے ان کے فوری طور پر مرتد ہو جانے کا مسئلہ، اور کہیں منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ، اور کہیں ختم نبوت کے منکرین کا مسئلہ۔ نئے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، یعنی ایسی پیچیدہ حالات کہ جہاں پر ابھی اہل ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ابھی حضور کی وصال باسعادت اور حضور کی جدائی کے غم میں مبتلا تھے، تو ایسے پریشانیوں پر پریشانیاں مسلمانوں کو آ کر گھیر لیا۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان اور عظمت پر کہ انہوں نے اتنی پیچیدہ صورتحال میں بھی، اتنے پیچیدہ مسائل میں بھی، اور کمزور معیشت کے ہونے کے باوجود ریاست مدینہ طیبہ کی دشمنوں کے گھیراؤ میں آنے کے باوجود بھی انہوں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر سودے بازی نہیں کی، اور ختم نبوت کی خاطر، حضور کی شان کے دفاع کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری معیشت چاہے کمزور ہو، ہمارے آس پاس دشمنوں نے گھیرا ڈالے ہو اور ہم ابھی تک حضور کے غم سے بھی نہ نکلے ہوں، لیکن حضور کی شان پر، حضور کے ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو اسی صورتحال میں مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ حضور کے ختم نبوت کے دفاع کی خاطر ہم نے نکلنا ہے اور جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ ہر ایک نکلے، جوان بھی نکلے، بچہ بھی نکلے، بوڑھا بھی نکلے، اور بدری بھی نکلے، غیر بدری بھی نکلے، تمام کے تمام یمامہ کے میدان میں پہنچیں اور مسلمہ کا جو فتنہ کھڑا ہوا ہے اس سے جڑ سے کاٹ پھینکیں۔ تو الحمدللہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی شان کی خاطر، اپنے نبی کے ختم نبوت کے دفاع کی خاطر کیسے نکلے کہ دوسری طرف ایک مضبوط لشکر ہے، ایک بڑی تعداد والا لشکر ہے، تقریباً 40,000 کا لشکر لے کر مسلمہ آیا میدان میں، اور یہاں سے 24,000 کا لشکر جو ہیں یہ اپنے نبی کی شان کی دفاع کی خاطر نکلتا ہے۔ اور جنگ اس قدر شدید ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی جنگ، ایسی شدید جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ بعد میں لڑی، اور اس ایک جنگ میں جو ختم نبوت کے دفاع کی خاطر لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا۔ 11 ان میں سے وہ تھے جو بدری تھے،
اور ان 1200 میں سے 700 ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے جو حفاظ اور قاری تھے، جن میں حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کے بڑے قاری، جن کی قرات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ بھی اس جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ ابو دجانہ جیسے شیر اس جنگ میں شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت زید بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، وہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی برا بن مالک، وہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ تو دوستان عزیز، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ جنگ یمامہ اہل ایمان کے لیے ایسے نقش چھوڑ گئی کہ جو قیامت تک امت کے لیے روشنی فراہم کرتی رہے گی۔ اس جنگ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر سپہ سالار اور سپاہی تمام نے بڑے ہی ایمانی جذبات کے اظہار کیا اور دور اندیشی کا بھی ثبوت دیا کہ بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کیا اور اسلامی ریاست کو نہایت مضبوط کر دیا۔ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور قیامت تک نہیں آئے گا، نہ نئی شریعت والا اور نہ حضور کی شریعت کے تابع، کسی بھی قسم میں کسی بھی حیثیت میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہی ہر اس امت کا فیصلہ ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ ضروریات دین وہ مسائل ہیں کہ جن کا انکار کرنا، جن میں شک کرنا بھی ایمان کو ختم کر دیتا ہے، دائرہ ایمان سے نکل کر کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو، اور خود بھی سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ یہ مسئلہ اس قدر ضروری ہے کہ ہر دور میں حضور کے اس شان پر ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ تو دوستان عزیز، اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے کہ جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہو، بلکہ ختم نبوت کے معاملے میں ذرا بھی شک کرنے والا ہو، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، اسے مسلمان سمجھنے والا بھی کافر ہے، بلکہ اس کے بارے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اسی طرح پوری امت کے اجماع ہے کہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تھا یا ہے یا ہوگا، یا آپ کے بعد کسی نبی کی آمد کو ممکن سمجھے، تو وہ بھی کافر ہے۔ حتیٰ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد کو ممکن جانے، اسے مسلمان سمجھنے والا بھی کافر ہے، بلکہ اس کے کفر میں شک کرنے والا، بلکہ جو یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں، کہ جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، مثلا ہمارے دور میں قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، تو جو بندہ ان مرزائیوں کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں یہ کہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، تو ایسا بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ضروریات دین۔ تو یمامہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ختم نبوت کا دفاع کیا، اور جب بھی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ضرورت پیش آئی، امت مسلمہ نے دیگر قربانیوں کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور ختم نبوت کے لیے قربانیاں پیش کرنے والوں کی میں سر فہرست جنگ یمامہ کی مجاہدین اور شہداء ہیں۔ انہوں نے قیامت تک کے لیے امت کو درس دیا کہ اس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ اور عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اور موجودہ حالات میں، ہمارے دور میں، ختم نبوت کے منکرین، قادیانی، جو آئے دن مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوتے ہیں، ملک پاکستان کی سالمیت کے
لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کی بھی سرکوبی کرنا اہل ایمان کی اور خصوصاً حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس موجودہ حکومت میں قادیانیوں کی سرگرمیاں پہلے سے زیادہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہ وہ سر عام اپنی تبلیغ کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ بہت سے کلیدی عہدوں پر انہیں فائز کر دیا گیا اور حکومت کے چہیتے اور حکومت کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ تو اس صورتحال پر ہم پر لازم ہے کہ خود بھی عقیدہ ختم نبوت اور قادیانی سازشوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ جنگ یمامہ میں امت کے لیے ایک درس یہ بھی ہے کہ دینی مفاد کو ہر طرح کے دنیاوی مفادات سے مقدم رکھنا ضروری ہے۔ اب جس وقت جنگ یمامہ ہوئی اس وقت کے حالات دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم پوری امت پر چھایا ہوا ہے، اور ایک طرف مالی حالات انتہائی کمزور ہیں، معیشت انتہائی کمزور ہے، اور دوسری طرف جو ہے منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، اور ایک طرف مرتدین اسلام کا مرتدین دین کا مسئلہ ہے۔ اس قدر پیچیدہ مسائل کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ختم نبوت کے دفاع کی خاطر مدینہ کو چھوڑ کر یمامہ جاتے ہیں، اور یہ سبق دیتے ہیں کہ جب بات اسلام کے دفاع کی ہو، حضور کی شان کی دفاع کی ہو، پھر اپنے گھر میں بیٹھے رہنا یہ ایمان کا تقاضا نہیں، بلکہ آگے نکل کر اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر کفر کا سر قلم کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور پیغام دے کہ دینی مفاد کا تحفظ ہر چیز سے اہم ہے، نہ کہ یہ کہ ایک طرف ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہو، فرانس ہمارے نبی کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کر رہا ہو اور ہمارے نبی کی عزت اور حرمت سے کھیل رہا ہو، اور ہم کہیں کہ نہیں ہمارے ان سے دنیاوی مفادات ہیں، ہماری ان کے ساتھ تجارت ہے، ہم ان سے قرض لیتے ہیں، ہم ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو لعنت ہے ایسے حکمرانوں پر، لعنت ہے ایسی قوم پر جو حضور کی شان کو نہ سمجھے، جو حضور کی شان کو ترجیح نہ دے بلکہ اپنی دنیاوی مفاد کو ترجیح دے۔ ایک طرف صحابہ کرام ہیں جن کے ہم نام لینے والے ہیں، ایک طرف ان کا سبق ہے، ان کا درس ہے، ان کا کردار ہے کہ انہوں نے سارے دنیاوی مفادات کو پیچھے چھوڑا، حضور کی شان کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے مال کو لے کر حاضر ہو گئے۔ اور ایک طرف ہم ہیں کہ فرانس سے جہاد تو دور کی بات ہے، ہم اپنے ملک میں رہ کر بھی ان سے بائیکاٹ کرنے کی جرت نہ کر سکے، اور بے حسی کا بہانہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہے، ہماری ان سے تجارتیں ہیں، ہمارے ان سے مفادات ہیں۔ یہ انتہائی بے حسی کا عالم ہے کہ ہم نے دنیاوی مفادات کو حضور کی شان پر بھی ترجیح دے دی۔ حالانکہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے من والدہ وولدہ، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب ہمیں اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس درجے میں کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنی تجارت حضور کی شان سے زیادہ پیاری، اپنا مالی مفاد حضور کی عزت سے زیادہ پیاری، اور اسی طرح اپنے تعلقات کفر کے ساتھ، اپنے تعلقات کفر کے ساتھ اپنی ہمدردیاں ہمیں حضور سے زیادہ پیارے ہو گئے، تو بتائیں کہ پھر قبر کی رات جب حضور کی زیارت کروائی جائے گی تو بتائیں کہ پھر اس وقت کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے؟ پھر روز حشر میں کس منہ سے حوض کوثر پر پانی لینے کے لیے جائیں گے؟ کس منہ سے پھر حضور سے شفاعت لینے کے لیے حاضر ہوں گے؟ اگر حضور نے پوچھ لیا کہ تمہیں تو اپنے دنیاوی مفادات پیارے تھے، تمہیں تو میری عزت کے مقابلے میں کفر کی دوستیاں پیاری تھیں، ان سے وفاداریاں پیاری تھیں، بتائے کہ پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیاوی مفادات کے اوپر
حضور کی شان کو ترجیح دیں، حضور کی عزت کو ترجیح دیں، حضور کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائیں۔ یہ مفادات، یہ دنیا داری، یہ کفر کے ساتھ وفاداریاں کب تک کام آئیں گی؟ سانس بند ہونے کی دیر ہے۔ استاد خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ تمہیں دنیا کے مفادات چاہیے، دنیا کی روشنیاں چاہیے، دنیا کی نعمتیں چاہیے۔ کب آنکھ بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی روشنیاں تمہیں کہاں کام آتی ہیں۔ قبر میں تو حضور کی محبت کام آئے گی، حضور کی عزت اور ناموس پر پہرے داری یہی کام آئے گی۔ تو دوستان عزیز، ہمیں اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی صحیح پہچان عطا فرمائے اور اپنے نبی کے ساتھ اپنی وفاداری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔